جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے پروگرام میں ہم نے بات کی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے 27 اس کے بہت ساری باتیں ہیں جس کے اندر ظاہر کلیئرٹی بھی نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لے کے ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹروورسی ہو جاتی ہے. تو آئین کا آرٹیکل 243 اس کی جو امینڈمنٹ ہے اس کو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے ریڈ کر رہا ہے. تھوڑا سا اس کی کلیئرٹی کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم بات کریں اور تھوڑا سا اس کے اوپر ایک وضاحت ہونی چاہیے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے اس کے اندر. تو ہمیں جوائن کیا سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جیسے میں نے کہا 243 اس کی جو امینڈمنٹ آئی ہے ابھی سامنے، اس کو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے ویورز کی تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایکسپلین کر دیجئے کہ وہ کیا ہے، اس کو کیسے دیکھنا چاہیے ہمیں. دیکھیے اس وقت جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں آپ کو ایک طرح کی جنگ نہیں بلکہ جو ہے ہر طرح کی آپ کو جنگ کا سامنا ہے جو ہائبرڈ طریقے سے آپ کے خلاف لڑی جا رہی ہے. اس لیے جو ایک بنیادی ضرورت تھی پاکستانی آرمڈ فورسز کی وہ یہی تھی کہ آپ انٹیگریشن آف آپریشنز کے بجائے مطلب انٹیگریشن آف آپریشنز کی طرف جاتے بانسبت اس کی جوائنٹنس آف آپریشن. جوائنٹنس آف آپریشنز میں ظاہر ہے ہر فورس کے پاس اپنی کمانڈ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا جو آفس تھا وہ جوائنٹنس کے اوپر کام کر رہا تھا. لیکن جو اس وقت ہماری ضرورت ہے وہ انٹیگریشن کے اوپر ہے. یہی وجہ ہے کہ جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا جو رینک ہے جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس سے ایک آپ انٹیگریشن کی طرف جائیں گے جس میں دونوں فورسز جو ہیں وہ اپنی پاورز ریٹین کریں گی اور آن دی بیہیسٹ آف دا پرائم منسٹر دے ول بی اپوائنٹڈ. لیکن جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں یعنی کہ جو آرمی چیف ہیں ان کے اوپر جو یہ پوسٹ بن رہی ہے یہ ایک طرح سے ایک مطلب ایک سپرلیٹو فورس ہے، یعنی کہ 5 اسٹار پوسٹ جس کے تحت جو آپریشنز ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوں گے. اور اسی طرح جو آپ کے ایئر چیف ہیں وہ ایئر مارشل ہو جائیں گے اور آپ کے جو نیول چیف ہیں وہ ایڈمرل آف دا فلیٹ ہو جائیں گے. تو ایک لحاظ سے یہ جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے بھی ابھی کہا نا کہ بیکاز آف دا ڈائنامکس اس وقت کی جو صورتحال ہے، یہ کیپنگ ان ویو دا ریجنل سچویشن، دا وار ڈائنامکس دیٹ ہیو چینجڈ اسپیشلی ابھی مارکہ حق کے بعد، آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس پر جب تک آپ کے پاس انٹیگریشن نہیں ہوتی، ہم جوائنٹنس میں یہ ہوتا ہے کہ سنگل ڈومین آپریشنز آپ کر سکتے ہیں، لیکن انٹیگریشن جو ہے آپ کی ضرورت بنتی جا رہی ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کا ٹائمنگ کے لحاظ سے، انٹیگریشن کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے، لیتھیلٹی کے لحاظ سے اور پھر ٹائمنگ کے لحاظ سے، کیونکہ اب جو جنگیں ہیں وہ بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں لڑی جاتی ہیں، وہ چھوٹے عرصے کے لیے لڑی جاتی ہیں لیکن بہت تیز رفتاری سے، اور اس کے اندر انٹیگریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سنگل کمانڈ پلان بھی چاہیے جس کے تحت آپ آگے موو کریں گے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں موو کرتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. دوسری جو چیز اس میں میرے خیال سے جو اہم ہے وہ یہی ہے کہ جو نیشنل ہیروز ہیں they will not be removed from the office except مطلب جو آرٹیکل 47 کے تحت جو پروویژنز ہیں اس کے مطابق. تو ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ this will be something which will give جو پاکستانی آرمڈ فورسز کو جو اسٹرکچر ریکوائرڈ ہے فیوچر وار کے لیے اس کے اندر اس کو اسپیس دے گا.